بسم اللہ الرحمن الرحیم بشم ایڈونائی۔ آج بہت سارے جو لوگ ہیں بحث کر رہے ہیں کہ خدا کیا ہے، خدا کیا نہیں ہے، اور یہی لوگ جو بحث کر رہے ہیں خدا کیا ہے کیا نہیں ہے، کسی نے خدا کو ایک بنا دیا کہ خدا صرف واحد ایک ہے، کسی نے خدا کو بولا کہ نہیں، وہ خدا جو ہے باپ بیٹا اور روح القدس ہے، اور کسی نے کچھ اور بول دیا کہ خدا اس طرح نہیں ہے، شاید خدا کے اندر 10 حصے ہیں یا صفات ہیں، خدا کے اندر 10، اور خدا 10 صفات بھی ہو سکتا ہے۔ ہر ایک انسان نے اپنے اپنے مطابق خدا کو ایٹریبیوٹ صفات جو ہیں دے دی، لیکن خدا کیا ہے؟ کیا خدا ایک ہے؟ کیا خدا 3 ہے؟ کیا خدا 10 ہے؟ یا کیا وہ کچھ اور ہے؟ خدا نے جب بھی فرشتے بھیجے اس دنیا کے اندر تو ان کو مخصوص کر کے بھیجا انسانی شکل میں، کیونکہ یا تو وہ انسانی شکل میں آ سکتے تھے یا وہ کسی حیوان کسی جانور کی شکل میں آ سکتے تھے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں انسان۔ تو خدا نے ان کو انسان کی شکل زبان دے کے بھیجا تاکہ ہم انسان ان کی زبان سن کے سمجھ سکیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اسی خدا نے کیا جس خدا نے ہمیں بنایا انسان، کسی کو نر بنایا، کسی کو مادہ بنایا، کسی کو مرد کسی کو عورت۔ یہ ہے کیا سب چیزیں؟ نر بھی جو ہے خدا کی انرجی ہے ایٹ ملیکولر لیول، مالیکولز جو ہوتے ہیں جوہری سطح پر، ملیکولر لیول کے اوپر ہم کیا ہیں؟ ہم سب توانائی ہیں، انرجی۔ سب جانور کیا، انسان کیا، پتھر کیا، یہ زمین جو ہے، 5 ایلیمنٹس جو ہیں دنیا میں، اگر ہم 5 ایلیمنٹس کو دیکھیں، لکڑی، آگ، پانی، زمین اور لوہا، یہ 5 ایلیمنٹس بھی انرجی ہیں، توانائی ہیں ایٹ فنڈامنٹل لیول، یہ سب توانائی گنے جائیں گے۔ تو اگر یہ توانائی گنے جائیں گے، اگر میں یہ کہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا صرف محبت ہے، میں کہتا ہوں واقعی محبت ہے صرف؟ تو نفرت کہاں سے آئی؟ بے حسی کہاں سے آئی؟ تو کیا خدا نہیں کہتا کہ یعقوب سے میں نے محبت کی اور عیسیٰ سے میں نے نفرت کی؟ تو کہاں سے آئی نفرت؟ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں، کرسچنز کہتے ہیں کہ نہیں جی صرف خدا محبت ہے۔ اچھا، اگر خدا صرف محبت ہے تو نفرت کہاں سے آئی؟ وہ بھی خدا سے آئی۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی خدا جو ہے وہ صرف اچھی چیزیں کرتا ہے، بری نہیں کرتا۔ اچھا، تو خدا اپنی ہی کتابوں کے اندر، مقدس کتابوں کے اندر لکھتا ہے کہ میں روشنی بنانے والا، اندھیرا بنانے والا، میں سلامتی پیدا کرنے والا، اور میں ہی جو ہے برائی کو پیدا کرنے والا ہوں، برائی۔ ابھی آپ اپنی ٹرانسلیشن میں اس کو بدل لو، آپ اس کو بدل کے کوئی اور رنگ دے دو، اس کا کوئی اور نام لکھ دو، وبا لکھ دو، کچھ اور لکھ دو، لیکن وہاں پہ برائی لکھا ہوگا۔ ابھی آپ اور میں یہاں پہ مذہب کے ٹھیکیدار بن کے کیا یہ بتائیں گے کہ خدا کیا ہے اور کیا خدا نہیں ہو سکتا ہے؟ کہ خدا میں 3 ہیں کہ 13 ہیں کہ 33,000 ہیں؟ یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ خدا ڈیسائیڈ کرے گا؟ مسیحی کہتے ہیں تثلیث ہے، مسلمان کہتے ہیں خدا واحد ہے، یہودی کہتے ہیں خدا واحد ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں شاید خدا ہے شاید نہیں ہے۔ یہ بھی سب انسانوں میں سے ہیں لوگ۔ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ کون فیصلہ کرے گا خدا کیا ہے؟ جب آج تک یہودیت میں لوگ فیصلہ نہیں کر سکے، جن لوگوں کو خدا نے کتابیں دیں، اس کے بعد مسلمان نہیں آج تک صحیح طرح اس کا فیصلہ کر پائے، جو کہتے ہیں کہ ہمیں خدا نے مقدس کتاب دی، تو کون فیصلہ کرے گا؟ آپ اور میں فیصلہ کریں گے کہ خدا کیا ہے؟ اگر آپ اور میں فیصلہ کر سکتے کہ خدا کیا ہے تو پھر تو ہم خدا ہو گے نا۔ اگر دیکھا جائے ایٹ دا ویری اٹامک لیول پہ دیکھا جائے، ذرے کے اوپر اگر دیکھا جائے، ذرے کے لیول کے اوپر، تو خدا جو ہے انرجی ہے، توانائی ہے، طاقت ہے خدا ایک،
اور خدا کی طاقت ہر اس جگہ پہ ہے جہاں پہ اس نے رکھی ہے انسانوں کے اندر، جس کا مطلب کہ محبت کرنے والا انسان بھی خدا سے ہے، نفرت کرنے والا انسان بھی خدا سے ہے، کیونکہ بیسک لیول پہ انسانیت کیا ہے؟ ایٹامک لیول کے مالیکیولز، انرجی، توانائی۔ جب کسی شہر کے اندر زلزلہ آتا ہے زمین کے اوپر تو ہم کہتے ہیں جی خدا نے اپنی جو ہے ججمنٹ بھیجی ہے، لیکن جب کسی جگہ کے اوپر بارش پڑتی ہے، پانی کی قلت ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں جی خدا نے رحمت کر دی۔ تو ہم کون ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے کہ خدا کی کب رحمت ہوئی اور کب خدا کی جو ہے عدالت ہوئی؟ یہ بھی انسان کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، بعض کا جو ہے امریکہ کے اندر جب سمندری طرف طوفان آتے ہیں، نیو اورلینز کی جگہ علاقے میں آتے ہیں طوفان بہت سارے سمندر سے، تو ہم کہتے ہیں جی خدا نے عدالت کر دی، یہ لوگ اچھا نہیں کر رہے، یعنی سارے کرسچنز اس وقت کہتے ہیں کہ خدا نے عدالت کر دی۔ اور جب خدا ویسے طوفان بھیجتا ہے زمین کے اوپر، فصلوں میں جب خدا ٹورنیڈو بھیجتا ہے تو ہم تب بھی بولتے ہیں کہ خدا نے عدالت کر دی۔ تو کس وجہ سے خدا نے عدالت کی؟ لیکن ایٹ دا بیسک لیول جب ہم اس کو اٹامک لیول پہ لے جائیں تو طوفان کیا ہے؟ ایلیمنٹس کے ذریعے سے۔ ایلیمنٹس کیا ہیں؟ ہوا جو ہے وہ بھی خدا نے بنائی، جاندار چیز ہے۔ زمین بھی خدا نے بنائی، وہ بھی جاندار چیز ہے۔ آپ کہیں گے زمین کیسے جاندار چیز ہے؟ کیونکہ زمین گھومتی ہے، جاندار چیز ہے۔ ہوا کبھی مغرب کی طرف کبھی مشرق کی طرف گھومتی ہے، جاندار چیز ہے۔ اور لوہا بھی اسی زمین سے نکلتا ہے، جاندار چیز ہے وہ بھی۔ اس کے اندر بھی اس کو اگر ملیکولر لیول پہ اگر لے کے جایا جائے تو وہ بھی مالیکیولز کیا ہے؟ توانائی ہے، انرجی۔ تو کیا ہم ڈیفینیٹیولی، کیا ہم پورے یقین کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طوفان جو ہے وہ خدا کی برکت ہے اور ایک طوفان جو ہے خدا کی لعنت ہے؟ کیا ہم واقعی کہہ سکتے ہیں یہ چیز؟ اگر کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے دنیا کے اندر، تو میں آپ کو کچھ نام دے دیتا ہوں جو کہ دنیا میں گنے جاتے ہیں شیطانی لوگ۔ ہٹلر کا نام لے لیتے ہیں سب سے پہلے، ہٹلر ہو گیا۔ اس کے بعد ہملر ہو گیا، جرمن ڈکٹیٹر، جس نے نازی پارٹی کا جو ایک افسر تھا، جس نے ہولوکاسٹ کے دوران یہودیوں کو مارنے کا اسکیم میں حصہ دیا۔ چنگیز خان ہو گیا، چنگیز خان جو کہ مغل امپائر کا جو تھا ایک بادشاہ تھا، جس نے ٹیکسوں کو نکالا، اس نے اور بہت سارے کام کیے، اس نے لوگوں کو ٹارچر کیا، اس نے اپنے دشمنوں کو مارا صرف مارنے کے لیے کہ اس کو خوشی تھی میں ان کو مار سکتا ہوں۔ اس کے بعد پول پاٹ ہو گیا جو کہ کمبوڈیا کا ایک لیڈر تھا، جس نے بہت سارے غلط کام کیے۔ ماؤ زیڈونگ ہو گیا چین کا، اس نے بھی بہت سارے ایسے کام کیے جو کہ آج لوگ کہیں گے بہت غلط کام تھے۔ اس کے بعد آپ اسامہ بن لادن کو لے لیں، اس نے بہت سارے لوگوں کو مارا، اسلام کے نام کے اوپر تشدد کر کے لوگوں کو مارا۔ اس کے بعد آپ ولاد ٹیپس ایک نام کا شخص تھا، اس نے لوگوں کو بھی مارا بری طریقے سے، رومینیا کا تھا یہ ایک بادشاہ۔ جوزف اسٹالن کو آپ لے لیں، جوزف اسٹالن ایک ڈکٹیٹر تھا روس کا، سوویت یونین کا، جس نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بھوک سے مروا دیا۔ اور ایڈولف ہٹلر جو ہے وہ تو ہمارے زمانے کا ہے نا، ایڈولف ہٹلر تو یہ کل کا پیدا ہوا، اور کل کا اس نے جو نازی پارٹی کریٹ کی، پھر اس نے یہودیوں کو اکٹھا کیا، مارا، ان کو جو ہے گیس کے اوونز میں ڈالا، ان سے سب کچھ چھین لیا گیا جرمنی میں۔ یہ تو سب اسی دوران ہوا نا، اسی ہسٹری میں ہوا ہے۔ ابھی میرا سوال یہ ہے، ان میں سے خدا کس میں نہیں تھا؟ کیا خدا جوزف اسٹالن میں نہیں تھا؟ کیا خدا ہٹلر میں نہیں تھا؟ کیا خدا ماؤ زیڈونگ میں نہیں تھا؟ لیکن اگر دیکھا جائے تو جب خدا
نے انسانوں کو پیدا کیا، اس کا مطلب انسانوں کے اندر خدا ہے، سب انسانوں کے اندر خدا ہے، پیدا ہی اس نے کیا۔ تو ایٹریبیوٹس خدا کے لے کے سب پیدا ہوتے ہیں۔ کیا ماؤ زیڈونگ کے اندر محبت کا ایٹریبیوٹ نہیں تھا، صرف نفرت کا تھا؟ یا کیا ہٹلر کے اندر محبت کا ایٹریبیوٹ نہیں تھا؟ وہ اپنی بیوی سے پیار کرتا تھا، اس کے اندر ہٹلر کے اندر وہ اپنی قوم سے پیار کرتا، اس کے اندر لو کا ایٹریبیوٹ تھا، محبت کا جو صفات ہی محبت کی تھی۔ اس میں محبت کی صفات کہاں سے آئی؟ خدا سے۔ نفرت کی صفات کہاں سے آئی؟ ہماری بائبل بتاتی ہے خدا سے۔ انڈیفرنس کی کہاں سے آئی؟ ہماری بائبل بتاتی ہے خدا سے۔ تو خدا تینوں میں ہے۔ اس کے پیچھے کیا مقصد ہوا خدا کا کرنے کا؟ کیا یہ آپ کو مذہب کے ٹھیکیدار بتائیں گے آ کے کہ کیا مقصد ہوا اس کے پیچھے؟ کون ڈیسائیڈ کرے گا اس کا؟ میں اور آپ ڈیسائیڈ کریں گے بیٹھ کے کیا خدا ڈیسائیڈ کرے گا؟ آج خدا کو سب ڈبے میں بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک ڈبے میں جہاں پہ یا تو خدا انسان ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ خدا نے ساری انسانیت کے اندر اپنے آپ کو پیدا کیا، ساری انسانیت کے اندر، سب انسانوں میں خدا آیا اور آج موجود ہے سب انسانوں کے اندر توانائی کی شکل میں۔ کیونکہ جب آپ سب مرو گے، اس دنیا سے چلے جاؤ گے، تو ری انکارنیشن کیسے ہوگی؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ری انکارنیشن ہو ہی نہیں سکتی۔ ری انکارنیشن ہوتی ہے، یہ تو پروو ہو چکا ہے کہ ری انکارنیشن ہوتی ہے۔ تو جب تم واپس جاؤ گے تم توانائی میں چلے جاؤ گے واپس، انرجی، میٹر، آل میٹر ول بیکم انرجی اینڈ آل انرجی بیکمز میٹر۔ یہ حقیقت ہے۔ فرسٹ لو جو ہے، پہلا جو قانون ہے انرجی کا، پہلا قانون انرجی کا یہی کہتا ہے، جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس، یو ہیو ٹو کنورٹ انرجی انٹو میٹر۔ تو آئنسٹائن درست تھا، آئنسٹائن نے ٹھیک کہا تھا کہ انرجی جو ہے اس کو آپ میٹر میں بدل سکتے ہو، سالڈ چیز میں۔ تو سالڈ چیز جب ختم ہوگی واپس میٹر میں، یعنی کہ سالڈ چیز جب ختم ہوگی، میٹر جب ختم ہوگا واپس انرجی میں چلا جائے گا۔ جس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ خدا جو ہے ایک فورس، ایک توانائی ہے ایسی جو کہ میٹر میں آتی ہے۔ میٹر چلو آپ ہم کو بول لو، انسانوں کو، جانوروں کو۔ تو کیا خدا جو ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں جی خدا یہ نہیں کر سکتا، نہیں جی خدا وہ نہیں کر سکتا، تو کیا خدا نے بلم کے گدھے کو منہ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا بات کرنے کے لیے؟ اگر خدا نے بلم کے گدھے کو منہ دیا تھا بات کرنے کے لیے تو خدا کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ سب کچھ کر سکتا ہے خدا۔ یہ خدا کی مرضی ہے، وہ کیا کرے یا کیا نہ کرے۔ ابھی جو مسیحی ہیں وہ کہتے ہیں جی الوہیم کا جو لفظ ہے اس میں سے جو ہے ہم لے سکتے ہیں کہ خدا ایک سے زیادہ ہے، یا وہ یہ کہیں گے کہ پیدائش کی کتاب کے اندر جو لکھا ہوا ہے آؤ ہم انسان کو بنائیں یا تشبیہ کریں۔ تو اس میں کرسچنز یہ پوائنٹ لیتے ہیں، اٹھاتے ہیں کہ خدا ایک نہیں ہے، خدا ایک سے زیادہ ہے، یعنی کہ خدا کے پیچھے زیادہ پرسنز وہ بولتے ہیں، یعنی کہ پرسنز ایک انسان کے طور پہ سمجھنے کے لیے پرسنز، شخص آپ کہہ لیں، تین شخصیت ہیں خدا کے اندر۔ اب جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی خدا واحد ہے، ایک ہی پرسن ہے، ایک ہی بس شخصیت ہے خدا کے اندر۔ اب بندہ پوچھے کہ تم نے کیا خدا کو جا کے دیکھا ہے؟ تم سب نے خدا کے ساتھ بیٹھ کے تم نے کھانا کھایا ہے؟ تم نے دیکھا کہ خدا کا ایک پرسن ہے، ایک شخصیت ہے کہ تین شخصیتیں ہیں؟ دونوں ہی غلط ہیں، دونوں ہی ٹھیک نہیں ہیں، لیکن دونوں ہی اپنے آپ کو غلط ثابت کرنے میں جو ہے لگے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرنے، دن رات لڑ رہے ہیں، دن رات جگڑ رہے ہیں کہ نہیں تین، کوئی کہتا ہے نہیں ایک، نہیں تین، نہیں ایک۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو ابھی بتا دیا کہ خدا طاقتیں ہیں، طاقت، انرجی، اٹامک لیول کے اوپر، ذروں کے اوپر خدا طاقت ہے ایک، اور خدا کی طاقت اتنا ہی نفرت والے انسان میں ہے جتنی محبت والے انسان میں ہے۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا صرف محبت ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں خدا صرف نفرت میں ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ خدا سب میں ہے، بے حس میں ہے، بے حس میں بھی خدا ہے۔ آج پاکستان کے اندر ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں بے حسی کے جو انسان ہی کر رہے ہیں، لوگوں کے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جوان لوگوں کی بیٹیوں کو اٹھا کے لیا جا رہا ہے، بلوچستان میں، افغانستان میں بیچا جا رہا ہے پیسے کے لیے۔ یہ بے حسی کا کام بھی انسان ہی کر رہے ہیں۔ تو کیا وہ جو انسان کر رہے ہیں وہ خدا نے نہیں بنائے؟ وہ خود بن گئے؟ کیا ان کے اندر خدا کی وہ انرجی نہیں ہے جو ان کو ڈیفائن کرتی ہے خدا کی طرح؟
بالکل ہے. تو وہ جو انڈیفرنس، بے حیائی یا بے رحمی جو وہ دکھا رہے ہیں، کیا اس میں خدائی نہیں ہے؟ اس میں بھی خدائی ہے. تو پھر کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ خدا کیا ہے؟ کرسچنز کی آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر ہم یوحنا کی انجیل کو دیکھیں، پہلے باب پہلی آیات کو، وہاں پہ لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. وہ اسی کے اوپر ان کی ڈاکٹرین جو ہے تثلیث کی بیس ہے، کہ اسی کے اوپر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا. ان کے جو کچھ ماہران تھے پہلی صدی کے، دوسری صدی کے عیسوی میں، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ فیصلہ کر لیا کہ خدا جو ہے تین ہے، ماں، بیٹا اور جس کو وہ ہولی گوسٹ بولتے ہیں، ماں ہی سمجھ لیں، وہ یہ نر بناتے رہتے ہیں، اس کو مادہ ہے. تو چلو آپ جو بھی آپ اس کو بنا لو، مادہ ہی بنا لو، آپ اس کو نر ہی بنا لو. تو جی فادر، سن اینڈ دا ہولی گوسٹ. اب جو دوسرے لوگ ہیں جو کہ اس کے برعکس ہیں، لوگ جو اپنے آپ کو یونیٹیرین کرسچنز بولتے ہیں، جو یونیٹیرین کرسچنز اپنے آپ کو ٹائٹل دیتے ہیں، وہ یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یوحنا کی جو خط ہے، پہلا خط 1 جون 1 یوحنا 5 کا، وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ لکھا ہے اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے، کیونکہ روح سچائی ہے، اور گواہی دینے والے تین ہیں، روح اور پانی اور خون، اور یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں. تو یہ جو ہے آیات، جو یونیٹیرین کرسچنز ہیں جو تثلیث کو نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے اندر ڈالی گئی تھی آیات، یہ اس خط میں نہیں تھی. وہ بھی اپنی جگہ سچ ہے کہ ڈالی گئی تھی اس کے اندر آیات. یہ بھی سچ ہے کہ الوہیم جو عبرانی کا لفظ ہے، اس میں اوپننگ ہے کہ وہاں پہ ایک سے زیادہ طاقت خدا کے اندر ہے، لیکن یہ بھی یہ لوگ ماننے کے اوپر تیار نہیں ہیں. تو کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ کون فیصلہ کرے گا آپ میں سے؟ سب جو آپ ٹھیکیدار جو بنے ہوئے ہو آج مذہب کے، آپ سمجھتے ہو کہ آپ نے خدا کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے مذہب کا، کہ آپ فیصلہ کرو گے سب کے لیے کہ خدا کیا ہے، خدا ایک ہے کہ تین ہے کہ 10 ہے کہ 13 ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہے؟ کون؟ آپ ڈیسائیڈ کرو گے مذہب کے ٹھیکیدار آج، یا خدا ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ خدا کا فیصلہ ہے یا کس کا فیصلہ ہے؟ یا کہ یہ فیصلہ کبھی بھی نہیں ہوگا؟ 6000 سال سے تو یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں، 6000 سال سے. اور اگر دنیا جو ہے، اگر دنیا کو بنے ہوئے اربوں سال ہو گئے، تو پھر جب سے انسان اس دنیا میں آیا تب سے یہ بحثیں چل رہی ہیں اور چلتی ہی رہیں گی، اور دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی. کیونکہ نہ تو میں ڈیسائیڈ کروں گا، نہ تو میں اس بات کا فیصلہ کروں گا، نہ ہی آپ کر سکتے ہیں اس کا فیصلہ کہ خدا ہے کیا. کیونکہ خدا جو بھی ہے، ایک ہے، 3 ہے، 13 ہے یا 33,000 ہے، یہ فیصلہ خدا ہی کرے گا. یہ ہم میں سے کسی کو حق نہیں دیا گیا فیصلہ کرنے کا. آج تک ہم لوگ نہیں فیصلہ کر سکے، جن کو خدا نے کتابیں دی، ہم نے آج تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ خدا ہے کیا. الٹیمیٹلی خدا کیا ہے؟ الٹیمیٹلی خدا جو ہے، جو بھی سکھایا جاتا ہے سینیگوگز میں، چرچز میں، مسجدوں میں، وہ تو سب اپنے اپنے عقیدے کے حساب سے تعلیم ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف جو بھی عقیدہ ہے وہ اپنے حساب سے ٹھیک ہے؟ تو سارے عقیدے اپنے حساب سے پھر ٹھیک ہیں، اور سارے عقیدے اپنے حساب سے غلط بھی ہیں. کیونکہ خدا کسی بھی چیز میں فٹ نہیں آتا ہے. نہ تو آپ خدا کو ڈبے میں بند کر سکتے ہو، نہ ایک سرکل بنا کے اس کے اندر اس کو رکھ سکتے ہو، نہ ہی آپ خدا کو کسی جگہ پہ قید کر سکتے ہو کہ صرف خدا میرے مذہب میں ہے اور کسی میں ہے ہی نہیں. کیتھولکس کہتے تھے کہ اگر آپ کیتھولک کے چرچ میں نہیں ہو، مدر چرچ میں، جو ہمارا مدر چرچ ہے، تو آپ چیز صحیح بھی نہیں ہو سکتی، آپ کو نجات ہی نہیں مل سکتی ہے. تو کیتھولک بھی جھوٹے نکلے. کرسچنز نے پھر شروع کر دیا کرنا کہ اگر آپ نے تثلیث میں نہیں مانا تو آپ جی نجات ہی نہیں لے سکتے. کرسچنز بھی جھوٹے نکلے. مسلمانوں نے کہنا شروع کر دیا کرسچنز کے بعد کہ آپ نے اگر حضرت رسول اللہ کے اندر ایمان نہیں رکھا تو آپ جہنم میں جاؤ گے. مسلمان بھی غلط نکلے، اور کتنے لوگ غلط نکلیں گے.
کیونکہ کوئی بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا آج کہ میں جو کہتا ہوں وہی سچ ہے، باقی سارے جھوٹ ہیں۔ یہ ڈیسیژن، یہ فیصلہ کرنے والا صرف اور صرف خدا ہے کہ خدا ہے کیا، اور خدا نے کبھی بھی اپنی ڈسکرپشن، خدا نے کبھی بھی اپنی تفصیل نہیں دی ہے کہ میں یہ چیز کا بنا ہوا ہوں، میں یہ ہوں یا میں وہ ہوں۔ جب حضرت موسیٰ نے خدا سے پوچھا اور کہا کہ میں کیا تم کو دیکھ سکتا ہوں، تو خدا نے کہا کہ نہیں، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تم مجھے دیکھو گے تو مر جاؤ گے۔ تو پھر خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میں تمہارے پاس سے گزروں گا اور تم میرے پچھلا حصہ دیکھو گے صرف۔ اور موسیٰ کو نظر کیا آیا؟ پہاڑ نظر آیا، پہاڑ صرف۔ تو کیا پہاڑ خدا تھا؟ پہاڑ تو وہ چیز تھا جو کہ ہماری دنیا کے اندر ایک آبجیکٹ تھا۔ آبجیکٹ کے پاس خدا نے آبجیکٹ کی شکل میں اگر اس کو کچھ دکھا بھی دیا تو وہ خدا نہیں تھا۔ تو کیا جب 3 فرشتے، جو بائبل لکھتی ہے کہ 3 فرشتے ابراہیم کے پاس آئے، تو بائبل صاف بولتی ہے کہ ایک فرشتے کو بائبل ڈسکرپشن دیتی ہے خدا کی، تو بائبل خود ہی کہتی ہے کہ یدھ واہ یاوے یا یہوہ، جو بھی آپ اس کو پرننسیشن دیتے ہو، مجھے اس سے کیا۔ لیکن بائبل ہی بولتی ہے کہ وہاں پہ ایک شخص یاوے تھا، اور پھر بائبل سوئچ کرتی ہے لفظ کو کہ 3 شخص فرشتے تھے۔ تو کون یاوے تھا، کون فرشتہ تھا؟ پھر یہودیوں کا بڑا مسئلہ ہوا اس سے کہ ہیں فرشتے آئے ہیں، اور ابراہیم نے جا کے باغ کے ان کے لیے گوشت بنایا، ان کے آگے جو ہے پنیر رکھا، دودھ رکھا، بٹر رکھا، تو فرشتوں نے کھایا۔ ہیں فرشتوں نے کیسے کھا لیا؟ وہ تو کھا ہی نہیں سکتے۔ یہ بھی انسانی سوچیں غلط، یہ بھی سب سوچیں غلط نکلی۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سوچا کہ اب ہم کیا لوگوں کو بتائیں گے کہ خدا فرشتے بھیجتا ہے، وہ جو فرشتے جو کہ نظر نہیں آتے، وہ انسانی شکل میں تخلیق کر کے بھیجے گئے۔ تو کیا اس وقت خدا نہیں تھا وہاں پہ، جس کو یاوے بولتے ہیں یہ سارے، ہشیم بولتے ہیں، ایڈونائی بولتے ہیں؟ ہاں وہ بھی تھا اس میں، ایک وہ بھی تھا جس کے آگے ابراہیم نے جا کے سجدہ کیا تھا۔ یہی بائبل لکھتی ہے، لیکن آج ڈینائل میں ہے۔ ڈینائل آپ سمجھتے ہیں؟ انکار۔ آج یہودیت انکار میں ہے کہ نہیں وہ تیسرا فرشتہ خدا نہیں تھا، وہ تو فرشتہ تھا، وہ خدا نہیں تھا۔ نہیں، بائبل ایکچولی کچھ اور لکھتی ہے۔ تو بائبل میں جو واقعہ لکھا ہوا ہے ابراہیم کا، تو بائبل کچھ اس طرح لکھتی ہے عبرانی کے اندر، وَيِرَا إِلَيْهِ يَهْوَهْ بِأَلْوَنِي مَمْرَةٍ وَهُوَ يَشَوْ پتاخ هَهُوَلْ لَخَام هَيَوْم. And Yahweh appeared to him in the plains of Mamre, and he sat in the tent door in the heat of the day. Vayisa inav vayar veheni, and he lifted up his eyes and looked. Shlosha anashim nitzavim, and lo, 3 men stood by him. اردو کی بائبل اس کی ٹرانسلیشن کچھ اس طرح کرتی ہے، پھر خداوند ممرے کے بلوتوں میں اسے نظر آیا، اور وہ دن کی گرمی میں اپنے خیمے کے دروازے پر بیٹھا تھا، اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ 3 مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں، اور وہ ان کو دیکھ کر خیمے کے دروازے سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک جھکا اور کہنے لگا کہ اے میرے خداوند۔ تو کیا جو اس میں سے ایک جو شخص تھا، کیا وہ خدا نہیں تھا؟ آج یہودیت ڈینائل میں ہے، انکار میں ہے۔ یہودیت پوری، بلکہ میں پوری نہیں کہوں گا کیونکہ کچھ فرقے یہودیت کے انکار میں نہیں ہیں، کہتے ہیں جی خدا ہے ہی نہیں، یہ تو سارے فرشتے ہیں۔ مسلمان بھی بیچارے پریشان ہیں، اور کرسچینز تو 2 گروپوں میں جو بنٹے ہوئے ہیں، 2 گروپس کے مراد کہ ایک جو تثلیث یا ٹرینیٹیرین گروپ ہے، دوسرا جو نان ٹرینیٹیرین گروپ ہے، بٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے جگڑ رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے خدا ہے، کہہ رہا ہے خدا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ ٹیکسٹ کیا کہہ رہا ہے میرے بھائی؟ ٹیکسٹ تو کہہ رہا ہے کہ جو شخص تھا، جو ایک شخص کو تشکیل کیا گیا یا جس کو تشبیہ دی گئی، وہ یاوے خدا تھا۔ یہ ٹیکسٹ کہہ رہا ہے۔ تو کیا ٹیکسٹ کے ساتھ تم اب جھگڑا کرو گے؟ اب اس کو تم کچھ اور بناؤ گے؟ یہ تو آج تک ہم نہیں ڈیسائیڈ کر پائے۔
ہم جس کو خدا نے پیغمبر بھیجے، ہمیں جو خدا نے ہر چیز دی، نعمتیں دی، برکتیں دی، پیغمبر کے اوپر پیغمبر بھیجے، حضرت موسیٰ کو بھیجا ہمارے لیے، ہم نہیں آج تک ڈیسائیڈ کر پائے کہ یہ کیا ہوا یہاں پہ صحیح طریقے سے. تو ہم نے بس کیا ہم نے ادھر کا ادھر سے جوڑا، ادھر کا ادھر سے جوڑا، اور جوڑ کے ہم نے کہہ دیا جی خدا واحد ہے. ہم نے جی اپنا عقیدہ بنا لیا، استثناء کی کتاب سے 6 باب لے کے عقیدہ بنا لیا اپنا کہ نہیں جی خدا تو یہ ہے. عقیدے کے مطابق ہم نے کہہ دیا، عقیدے کو پڑھ کے، سن ہے اسرائیل خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. ہم نے یہ بول دیا کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا تھا قوموں کے خلاف. قومیں جو ہمارے خلاف تھیں، جو ہمیں پسند نہیں کرتی تھی کہ خدا ان کو کیوں چن سکتا ہے، یہ کوئی یہود کی بڑی خاص قومیں ہیں کہ ان کو خدا چنے گا، ہمیں کیوں نہیں خدا چن سکتا. جیلسی، حسد کی وجہ سے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلو ہم شمع اسرائیل، یاوے الوہینو، یاوے اخاد کو بول دیتے ہیں کہ ہم جی خدا صرف ایک ہے، حالانکہ اس کا ایک مطلب نکلتا نہیں ہے، وہاں پہ نکلتا ہی نہیں ہرگز وہاں کو اس لفظ کا مطلب ایک. لیکن ہم نے یہ بول دیا اس لیے کیونکہ اس طریقے سے ہم اپنے خدا کو جو تھا، ہم نے سوچا کہ ہم اپنے خدا کو پروٹیکشن دے رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں اپنے خدا کی، کیونکہ خدا کو شاید ہماری حفاظت چاہیے تھی نا، بنی اسرائیل کی حفاظت چاہیے تھی خدا کو، جو ساری پوری دنیا کی مخلوق کا بنانے والا ہے، جو پوری مخلوقات کو، جو پوری دنیا کو، یونیورسز کو، پلانٹس کو، ہر چیز کو بنانے کا قادر ہے. ہم ایک قوم، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کو بچا رہے تھے. شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے بھی کہ ہم کیا یہ کر سکتے ہیں؟ ہم فیصلہ کریں گے کہ خدا کیا ہے؟ نہیں، یہ فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا کہ خدا کیا ہے. کیا ہم جو دوسرے انسان ہیں، جو خدا کو دوسرے طریقے سے مانتے ہیں، کیا ہم ان کو جا کے نیچے گرائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ہم سچ ہیں؟ یہی کچھ دنیا میں ہو رہا ہے میرے بھائی. تسلیس والوں کو بھی گالیاں پڑ رہی ہیں، یونیٹیرینز کو بھی گالیاں پڑ رہی ہیں، یہودیوں کو گالیاں پڑ رہی ہیں، دوسری طرف مسلمانوں کو گالیاں پڑ رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو لوگ مسلمانوں سے نہیں اگری ہوں مسلمانوں کو گالیاں نکالتے ہیں. ایتھیسٹ جو لوگ ہیں، جو لوگ خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں مسلمان پاگل ہیں یہ سارے، یہ کرسچن جو ہیں یہ بھی بےہودہ ہیں، پاگل ہیں یہ بھی سارے. کیا اب وہ ڈیسائیڈ کریں گے خدا کیا ہے؟ اصل حقیقت میں خدا کیا ہے یا کیا نہیں ہے، یہ سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ خدا آیا کہاں سے؟ اگر خدا انرجی ہے ایٹ سورس، ایٹامک لیول کے اوپر، اگر خدا ذرے کے اوپر، اگر خدا طاقت ہے یا طاقتیں، پلورلٹی آف پاورز، الوہیم یا الہیم کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے پلورلٹی آف پاورز، طاقتوں کی طاقت. اب اس میں کتنی طاقتیں ہیں؟ میں تو آپ کو نہیں بتا سکتا کتنے طاقتیں ہیں. ہو سکتا ہے 1000 طاقتیں ہوں، ہو سکتا ہے 35,000 ہوں، ہو سکتا ہے 1,00,000 ہوں. کوئی پکا پتہ نہیں ہے کتنی طاقتیں ہیں. کرسچنز نے محدود کر دیا 3 شخص کے اوپر، یونیٹیرینز نے مخصوص کر دیا 1 شخص کے اوپر، یہودیوں نے بھی مخصوص کر دیا 1 کے اوپر. میں تو نہیں کہتا کہ کتنی طاقتیں ہیں. ابھی آپ سب سوچو کہ آپ کیا انڈیفرنس نہیں ہو رہے؟ کیا آپ جو ہیں اپنے انڈیفرنس میں، کیا آپ اپنے انڈیفرنس میں، بے حسی میں آپ بے حس ہو رہے ہو؟ اب بے حسی میں آپ کیا یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ٹھیک ہو دوسرا غلط ہے؟ کیا آپ نفرت نہیں دکھا رہے دوسرے لوگوں کو؟ جبکہ آپ سب کو خدا نے ایک برابر پیدا کیا ہے، ایک برابر آپ کے اندر جان ڈالی ہے. ابھی اگر یوحنا کی بات کی جائے تو یوحنا کی انجیل کے اندر ہی سے مسیحی جو ہیں پہلے باب سے لیتے ہیں کہ یہ تثلیث ہے جی خدا، اور یوحنا کی انجیل کے اندر ہی جو 17واں باب ہے، 3 آیات ہے، وہ کچھ اس طرح بیان کرتی ہے. اردو کی جو بائبل ہے اس کا کچھ بیان اس طرح ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. اور ہمیشہ کی زندگی
ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھے خدائی واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے. یہ آپ کا اردو کا ٹرانسلیشن ہے. ایکچولی یہ برحق ٹرانسلیشن کمزور ٹرانسلیشن ہے. اس کا جو ٹرانسلیشن انگلش میں نکلتا ہے وہ ذرا بہتر ہے. اینڈ دس از لائف اٹرنل، اور یہ ابدی زندگی ہے. دیٹ دے مائٹ نو دی، اور وہ تمہیں جانے، دی اونلی ٹرو گاڈ، کہ صرف سچ خدا، اینڈ جیسس کرائسٹ، اور یسوع مسیحا whom thou hast sent، جس کو تو نے بھیجا. ابھی دیکھیں تو اسی انجیل سے ریفرنسز آیاتیں لی جاتی ہیں جو تثلیث کو مانتے ہیں. اب تثلیث کی جو کریڈ ہے، جو کہ فارمولا تھا، اس کو بولتے ہیں ایتھنیشین کریڈ. یہ ایتھنیشین کریڈ یہ بھی نہیں کسی کو پتا کہ کس وقت یہ ایجاد کی گئی تھی، کس انسان نے ایجاد کی تھی. کوئی 5ویں سینچری مانتا ہے، 5ویں صدی عیسوی، کوئی 8ویں عیسوی میں مانتا ہے، کوئی 1000، کوئی 1100 عیسوی میں. اس کو کیتھولک چرچ نے اڈاپٹ کیا، اپنایا، اور کہا کہ یہ جی ہمارا فارمولا ہے ایتھنیشین کریڈ. آپ چیک کر لیں آن لائن، آپ کو پتہ چل جائے گا کیا چیز ہے، یہ کیا بلا ہے. اس بلا کے اندر جو تھا یہ لکھا گیا کہ یسوع مسیح جو ہے اور خدا جو ہے ایک چیز ہے، ایک سبسٹنس ہے. اب بندہ پوچھے کہ ٹھیک ہے، اگر یسوع مسیح اور خدا ایک سبسٹنس ہے تو یسوع مسیح ہی خود ہی یعنی کہ وہ دعا کر رہا ہے یوحنا کی انجیل میں 14ویں باب میں، یوحنا کی انجیل 28ویں آیات میں یسوع مسیح ہی بول رہے ہیں کہ مجھ سے میرا باپ بڑا ہے. تو یہ اس کو ابھی خدا کے لیول کے اوپر لے آئے ہیں سارے کہ نہیں وہی خدا ہے، لیکن لیولز ڈیفرنٹ ہیں. نہیں وہ بیٹا ہو گیا، وہ باپ ہو گیا، روح قدوس ہو گئے. اس طرح بہت سارے جو شخص ہیں تثلیث کو جو ہے منتخب کر کے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک آیات کو آپ لیتے ہیں جسٹیفائی کرنے کے لیے، دوسرے کو آپ لیتے ہیں اس کو توڑنے کے لیے. ان دوسرے جو شخص ہیں جو یونیٹیرین، جو خدا کو واحد ماننے والے ہیں، وہ اسی چیز کو توڑتے ہیں کہ نہیں اگر یہ ہے تو پھر یسوع مسیح کس سے دعا کر رہا تھا، کیونکہ یوحنا 17 باب 3 آیات میں یسوع مسیح ہی بول رہا ہے کہ تو صرف واحد خدا یا تو صرف سچ خدا ہے. واحد کا تو خیر لفظ نہیں وہاں پہ استعمال ہوا، لیکن تو صرف سچ خدا ہے تیری عبادت کے لیے. تو ابھی کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یسوع مسیح خدا ہے کہ جہووا یہوہ خدا ہے؟ کون خدا ہے؟ کون ڈیسائیڈ کرے گا ادھر؟ کس نے جا کے اس کی عدالت کرنی ہے؟ تو یہ سارے جج ادھر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے عدالت کرنے والے. کوئی کہتا ہے یسوع خدا ہے، کوئی کہتا ہے یہوہ خدا ہے. تو یہ ججمنٹ یہ ہزاروں سالوں سے چلتی آ رہی ہے، اور یہ مزید کئی ہزار سال آگے چلتی رہنی ہے. یہ ختم نہیں ہو سکتی ہے، یہ بحث کبھی ختم نہیں ہو سکتی. جہاں پہ کرسچنز کے جو 2 گروپ ہیں مسیحیوں کے، ایک یونیٹیرین والے نہ تثلیث کو ماننے والے اور دوسرے تثلیث کو ماننے والے، یہ ان کی جو شکایت ہے خدا کے خلاف کہ خدا ایک ہے کہ خدا 3 ہے، یہ چلتی رہے گی. پکی بات ہے، گارنٹی ہے آپ کے لیے میری طرف سے کہ یہ چلتی رہے گی جب تک زندگی ہے اس دنیا کے اندر. یہ بات ختم نہیں ہو سکتی. اور یہ جو ایک امیج لیا جاتا ہے، ایک جو امیج کے طور پہ بتایا جاتا ہے مکاشفے کی کتاب کو پڑھ کے کہ یسوع جو ہے وہ خدا ہے، اور یہ تو نہیں خیر وہاں پہ لکھا کہ وہ خدا ہے، لیکن یہ لکھا جاتا ہے کہ وہ نیچے آئے گا گھوڑے کے اوپر. تو ابھی خدا گھوڑے کی سیر کرے گا؟ یہ بھی ایک کوشچن آ جاتا ہے کہ کیا خدا گھوڑے کی سیر کرے گا؟ جس کو اس نے بنایا اسی کے اوپر وہ بیٹھ کے آئے گا. تو بہرحال یہ کچھ نشانیاں ہیں، سمبلز کے طور پہ خدا نے کچھ چیزیں سمجھائی ہیں. اس کے پیچھے خدا کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا ہے، یہ تو آج تک کوئی انسان بھی اس کا صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں کر پایا. اور شاید آئندہ جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی ہے تو شاید یہ کسی وقت خدا کے گھر پہنچ جائیں. یہ بھی پاسبل ہے نا کہ خدا کے گھر پہنچ جائیں، ابھی تک پہنچے نہیں ہیں. تو یہ جہنم ہے جی، اس کے بعد جنت ہے جی، یہ بھی انسان کے بنائے ہوئے سارے فکرے ہیں. کیونکہ نہ تو ہماری شریعت جو ہے جنت کا بتاتی ہے کہ جنت ہے جہاں پہ لوگ مرنے کے بعد جاتے ہیں، نہ ہی ہماری شریعت یہ بتاتی ہے کہ جہنم ہے جہاں مرنے کے بعد لوگوں کا خدا جہنم میں بھیجتا ہے. نہ جہنم کا ذکر ہے نہ جنت کا ذکر ہے.
جس کا کیا مطلب ہوا؟ حضرت موسیٰ کی شریعت میں دونوں چیزوں کا ذکر نہ ہونا ہی ایویڈنس ہے، ثبوت ہے کہ نہ تو جنت ہے نہ جہنم ہے۔ اسی بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہنم اور جنت یہ دونوں چیزیں اسی دنیا کے اندر ہیں۔ جو بیچارے غریب ہیں ان کے لیے جہنم ہے، اور جو امیر ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ تو آپ اپنی جنت خود بنا سکتے ہو، چاہے آپ اس کو جنت بنا لو، چاہے آپ اس کو جہنم بنا لو۔ یہ صلاحیت، یہ طاقت آپ کے اندر ہے۔ لیکن پھر غریب لوگ کہیں گے کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، امیر لوگ کہیں گے کہ ہمارے اندر طاقت ہے۔ تو پھر یہ کیسے اس کو سمجھا جائے، کیسے غریب لوگوں کو امیر کیا جائے؟ تو میں ادھر یہی عرض کروں گا چھوٹا سا کہ غربت جو ہے وہ برین کی بیماری ہے، اس کو میں بولتا ہوں برین ڈیزیز۔ یہ ذہن کی بیماری ہے، اور جن شخص میں یہ ذہن کی بیماری ہے آج وہ غریب ہیں لوگ، اور جن لوگوں میں یہ ذہن کی بیماری نہیں ہے وہ امیر ہیں لوگ۔ تو یہ ذہن کی بیماری دور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا نہ تو مرسیڈیز چلانے والے کو کچھ کہتا ہے اور نہ ہی خدا رکشے چلانے والے کو کچھ کہتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کے پاس بائیسیکل ہے تو آپ کے ساتھ خدا نہیں ہے، یا اگر آپ کے ساتھ مرسیڈیز ہے تو آپ کے ساتھ خدا ہے، دونوں ہی باتیں برحق نہیں ہیں۔ نہ تو خدا مرسیڈیز والے کے لیے کوئی پریشانی پیدا کرتا ہے، اور نہ ہی خدا بائیسیکل والے کے لیے پریشانی پیدا کرتا ہے۔ یہ برین ڈیزیز ہے میرے بھائی، میرے عزیزو۔ جب تک آپ یہ اپنی برین ڈیزیز، اس دماغی حالت کو ختم نہیں کرو گے، آپ خدا کو نہ تو جان پاؤ گے کبھی بھی، اور نہ ہی آپ خدا کبھی برکتیں حاصل کر سکو گے۔ دس از اے برین ڈیزیز، اور اس کا حل ہے، لیکن اس کا حل آپ کو ریلیجن کے، مذہب کے ٹھیکیدار نہیں دے سکتے ہیں، یہ آپ کو ہرگز اس کا حل نہیں دے سکتے۔ آپ یہ صرف دعا کرو کہ آپ کو یہ برین ڈیزیز کی کیور دینے کا آپ کو حل، خدا آپ کو ایسے بندے بھیجے جو آپ کو اس برین ڈیزیز کا حل بتائیں، تاکہ آپ اپنی غربت، اپنی جو ہے ان چیزوں سے باہر آ سکو، جن چیزوں میں آپ تکلیف میں ہو، سفرنگ میں ہو، تاکہ آپ کی تکلیف کم ہو سکے۔ اس چیز میں میرے جیسے جو لوگ ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ خدا ان لوگوں کے دماغ کو ٹھیک کرے، لیکن اس کے دماغ کو ٹھیک کرنے کے طریقے ہیں۔ یہ آپ کو یہ لوگ نہیں بتا سکتے جو گروپوں میں سارا دن بحث کرتے رہتے ہیں، رات دن تسلیس نہیں تسلیس، تسلیس نہیں تسلیس، واحد خدا نہیں واحد خدا۔ یہ ان کے پاس نہیں ہے قوت، نہ ان کے پاس قوت ہے، نہ ان کے پاس ٹیکنیک ہے، نہ ان کے پاس علم ہے ان چیزوں کا۔ یہ قاصر ہیں اس علم سے، لیکن جن لوگوں کو خدا نے چنا ہے وہ آپ کو علم اس کا دیں گے کہ آپ کیسے اس بیماری سے اپنے آپ کو چھڑوا سکتے ہو۔ تو میرے بھائیو، میں تو ادھر بحث کرنے نہیں آیا کہ خدا تسلیس ہے کہ نہیں تسلیس، کس طرح کی خدا کی طاقت ہے، کس طرح کے خدا کا چہرہ ہے۔ میں تو یہ بحث کرنے ہی نہیں آیا، نہ ہی مجھے یہ جو ہے نا فیصلہ دینا ہے۔ البتہ میں یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ جو میرے پاس شخص آئیں ان کو میں تعلیم ضرور دے سکتا ہوں کہ وہ اپنی غربت کی لعنت کو کیسے دور کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ واقعی لعنت ہے غربت کی، وہ کیسے دور کر سکتے ہیں۔ لیکن چلو ٹھیک ہے، کوشش جاری ہے، آگے جیسے خدا راستہ دکھائے گا ہم پورا کریں گے۔ کیونکہ اگر ہوتی تو باقاعدہ ان کا ذکر کیا جاتا، ایز اے ڈاکٹرین، ایز اے ٹیچنگ ان کو دیا جاتا اور بولا جاتا کہ یہ چیزیں ہیں۔ تو بس لوگوں کو ڈرانے کے لیے یہ چیزیں بنا دی گئیں بعد میں، جو کہ کچھ چرچ کے جو کچھ باشندے تھے ان دی اولڈ سینس، جنہوں نے پرائیویٹلی، پبلکلی نہیں تو پرائیویٹلی یہ ایڈمٹ کیا کہ نہیں یہ چیزیں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ تو اس چیز کا جو کاہن جو لوگ تھے، تو کاہن تو نہیں مانتے تھے ان چیزوں میں، کاہن بھی سپلٹ تھے، کاہن کے دو گروپ تھے، اور جو کاہنوں کے دو گروپ تھے وہ نہیں مانتے تھے۔ ایک گروپ نہیں مانتا تھا کہ جنت جہنم ہے، دوسرا گروپ مانتا تھا، یعنی کہ ان میں بھی یہ جن کو خدا نے کلام دیا، جن کے اوپر کلام نازل کیا، وہ لوگوں نے بھی یہ کبھی ربر سٹیمپ نہیں کیا کہ یہ چیز ہے۔
وہ ہی آج تک ڈبل اسٹیمپ کر سکے. تو یہ جو دوسرے جو ریلیجن کے مذہب کے ٹھیکے دار ہیں کیا یہ اب فیصلہ کریں گے؟ ان سے آپ فیصلہ لو گے؟ سوچنے والی باتیں ہیں ساری. میں یہاں پہ بات چھوڑتا ہوں کہ خدا کیا ہے تو خدا کیا نہیں ہے. یہ تو میں تو نہیں جانتا کہ خدا کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن سمجھنے کی کوشش ضرور کرتا ہوں میں کہ خدا کیا پاسبل، خدا میں کیا کیا ہو سکتا ہے تو کیا کیا نہیں ہو سکتا. یہ پاسبلٹیز جو ہیں میں سوچتا ضرور ہوں اس کے بارے میں، لیکن میں آپ کو ایک ڈیفینیٹیولی ایک لائن کے اندر جواب نہیں دے سکتا کہ خدا کیا ہے. یہ صرف خدا ہی جانتا ہے. خوش رہیں، خدا آپ سب کو جو ہے خوشی دے، برکت دے اور اپنی حفاظت میں رکھے. والسلام، شلوم، شلوم شلوم.